الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے ایک موقع اور دے دیا، اس کی بڑی مہربانی ہے۔ اور ہم انبیاء کی ازواج سے فیض لے رہے تھے کہ ہم خواتین ہیں، ہمیں کیسی خواتین بننا ہے۔ ہم نے حضرت بی بی حوا علیہ السلام کا ذکر کیا اور دیکھا کہ ہمیں ایک تابع فرمان زوجہ بننا ہے، جو اپنے شوہر کے لیے کھیتی باڑی بھی کر رہی ہیں، اینٹیں گارا اٹھا کے حرم کی تعمیر بھی کر رہی ہیں، کھانا بھی پکاتی ہیں، تھکتی نہیں اکتی نہیں۔ جنت کے مزے بھی شوہر کے ساتھ کیے، لیکن جب دنیا کی صعوبتیں آئیں تو وہ بھی اپنے شوہر کے شانہ بشانہ برداشت کیں، اور مشکل وقت میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ان کا ساتھ صدیوں پہ محیط ہے۔ پھر ہم نے آگے چلے تو ان کی اولاد میں سے تقریباً 2000 سال تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال بعد اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بھی پیغمبر ہیں، اور ایسے پیغمبر ہیں کہ جن پہ بڑے ٹیسٹ آئے ہیں، کیونکہ ان سے پہلے کوئی دنیا میں بت پرستی نہیں تھی۔ جب ان کا دور آیا ہے تو پھر بتوں سے دنیا روشناس ہوئی ہے، یعنی ایک خدا کی بعد کئی خداؤں کا جو وجود ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا ہے۔ یعنی جب پوری کائنات میں تاریکی چھا گئی تھی، توحید ختم ہو گئی تھی، تو اس اندھیرے میں پھر اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ جو ہیں وہ ان کے لیے سب سے بڑا امتحان تھی۔ ان کی بیوی یعنی شر کی علامت بنا کے ابھری ہیں، اور انہوں نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا ہے، خدا کی وحدانیت کی طرف بلایا ہے، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ وہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے تھے کہ وہ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو سورۃ نوح میں ہے کہ وہ اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیتے تھے کہ ہم بات نہیں سنیں گے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ اور کئی نسلیں گزر گئیں، اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اتنی طویل عمر دی، تو بیچ میں کئی نسلیں آئیں، فوت ہو گئیں، تو جو یعنی دادا ہوتا تھا یا باپ ہوتا تھا وہ اپنے بیٹے اور پوتے کو یہ سمجھا کے جاتا تھا کہ اس بوڑھے نعوذ باللہ ان کی بات نہ سننا، کیونکہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ دنیا ان کی وجہ سے ختم ہوگی، تباہ ہوگی، انسانیت کو یہ ختم کروا دیں گے، لہٰذا ان کی بات نہ سننا۔ بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچتے کہ ان کی بات مانیں گے تو دنیا تباہی سے بچ جائے گی، الٹا وہ ان کو وجہ سمجھ رہے تھے کائنات کی تباہی کا۔ اور آباء و اجداد یعنی اسی طرح وہ ایک دوسرے کو بتاتے رہے، یعنی وہ ایسے کہانیاں سناتے تھے اپنے بچوں کو کہ ہمارے دادا پر دادا نے لکڑ دادا نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دیوانے ہیں، نعوذ باللہ ان کی باتیں نہ سننا۔ سورۃ قمر میں اللہ کریم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ ہمارا بندہ خاص یعنی نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا یہ مجنون ہے، اور نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دیں۔ تو گویا یہ نسل در نسل وہ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ اب جو ان کی زوجہ ہیں، انہیں سب سے زیادہ نافرمان یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ زوج جو ہیں، ہمارے جو میاں ہیں، ہماری بچیاں نئے نکاح شادیاں ہوتی ہیں تو وہ جلدی ہمت ہار جاتی ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا اور میرا شوہر بالکل ہم مزاج ہونے چاہیے، ہم میں ایک جیسی ہماری سوچیں ہونی چاہیے، ایک جیسے شوق ہابیز، ایک جیسی ہماری پسند ناپسند ہونی چاہیے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ یہ نبوت سے ہمیں یہ سبق ملا ہے۔ کانفلکٹس آئیں گے، دو مختلف پلڑوں میں بھی ہوں گی، لیکن زندگیاں گزاری اور سال ہا سال رہے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کہتی تھی کہ یہ دیوانے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ ان کی باتیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ کہ بتوں کو نہ پوجو، تو یہ بت تو انہیں چھوڑیں گے نہیں، انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یعنی وہ سب سے زیادہ نافرمان تھیں اپنے شوہر کی، اور اس نافرمانی جو اتنی ان پہ یعنی غالب آئی ہوئی تھی کہ وہ دشمنوں کے اس پلڑے میں انہوں نے اپنا بوجھ ڈال دیا۔ کیونکہ دشمن جو آپ کو نہیں مان رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو، ان کے لیے تو بڑے مزے کی بات ہے کہ گھر کا ہی ایک بھیدی ان کو مل گیا ہے، گھر کا ہی ایک سپائنگ کرنے والا بندہ جو اندر کے راز بتائے گا وہ مل گیا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیغمبروں میں سے ہیں۔ 28 صورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے، 43 جگہ پہ ان کا ذکر آیا ہے، بلکہ ایک پوری صورت ان کے نام پہ ہے۔
43 ٹائمز ان کا ذکر آیا ہے قرآن میں، اور 28 صورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے، اور ایک پوری صورت نوح ان کے نام سے ہے، اور لمبی ترین عمر انہوں نے پائی ہے۔ سب سے زیادہ جدوجہد کی ہے صورت عنکبوت میں ہے کہ ان کی عمر 1000 میں سے 50 کم تھی، یعنی 50 سال کم تھی، 950 سال، یعنی قرآن نے خود بتا دیا ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی۔ اور پھر سورۃ ہود میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان پہ بڑے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اب ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام کنان تھا، اور یعنی تاریخ طبری میں تو ان کے 4 بیٹوں کے نام آئے ہیں، سام، حام، یافس اور کنان۔ کنان وہ ہے جو، یہ چاروں ایک ہی ماں کے بچے ہیں، لیکن کنان جو ہے وہ نافرمانوں میں سے تھا، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ تھی، بت پرست تھی، قوم اس وقت بت پرست تھی۔ اب یہ بت پرستی آئی کیسے؟ قرآن نے اس کو کلیئر بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سارے لوگ جو ہیں وہ توحید پر ہی تھے، لیکن اس زمانے میں جب حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ قوم کے نیک لوگ جن کے نام تھے ودو، سوا، یغوس، یعوق، نصر، یہ ان کے بزرگ تھے، بہت ہی نیک لوگ تھے، بہت ہی پارسا لوگ تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے نا تو لوگ رونے لگے کہ اب ہم ان کو مس کریں گے، اتنے بابرکت نورانی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب شیطان نے کہا آپ روتے کیوں ہو؟ میں تمہاری مسجدوں میں ان کی تصویریں بنا کے رکھ دیتا ہوں، تم روز ان کو دیکھا کرو گے، تمہیں ان کی نیکیاں یاد آیا کریں گی، اور تمہارا دل ٹھنڈا ہو جایا کرے گا۔ تو اس نے پیتل اور سیسے کی وہ تصویریں بنا دی، یعنی اس کا آپ ان کو بت کہہ لیں، فوٹو کہہ لیں، وہ اس نے بنا کے رکھ دیں، اور کہا کہ یہ تصویریں ہیں نا، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، مسجدوں میں جاتے تو پہلے وہ ان کو سلام کرتے کہ ہمارے بزرگ ہیں، پھر نماز وغیرہ پڑھتے۔ آہستہ آہستہ نسلیں بدلتی گئیں، اور وہ جو جن لوگوں کو پتہ تھا پہلی جنریشن کو کہ یہ ان نیک لوگوں کی تصویریں ہیں، وہ تو گئے گزر۔ اگلی نسل نے پھر انہی کے گلے میں ہاتھ ڈالنے شروع کر دیے، انہی کے آگے ہاتھ جوڑ کے، کیونکہ انہیں ایک مجسم رب نظر آنے لگ گیا نا، نعوذ باللہ۔ تو وہاں سے یہ بت پرستی شروع ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ جنہوں نے غلط کام شروع کیا، آج تک بت پرستی کا جو گناہ ہے ان کو ملتا رہے گا۔ جیسے ہم کوئی کام شروع کرتے تو ہم کہتے ہیں کیا ہے، تو نیکی کا ہی کام، کیا ہے، بچیاں ہیں نا خوش ہو رہی ہیں، مہندی مایوں پہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کیوں منع کرتے ہیں، کیوں سختی کرتے ہیں؟ اب پہلے مہندی، پھر شہندی، پھر قوالی نائٹ، پھر برائیڈل شاور، وہ بڑھتا چلا گیا۔ سیم ادھر آپ ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جائیں، اور اپنے حالات کو بھی ہم دیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ نافرمانیاں ان کی کیا تھیں اور ہماری کیا ہیں۔ حضرت امام اساوی رحم اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بت ہیں نا، یہ انہی کے ناموں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور بعد میں حرم تک اور انہی ناموں سے بت چلتے رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے بت ہیں، اور قرآن نے ان کا ذکر بھی کیا ہے، سورۃ نوح میں ان کا ذکر ہے کہ نہ ودو، سوا، یغوس، یعوس، نصر کو چھوڑنا، ان کو نہ چھوڑنا، وہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے مرتے تھے، اور یہ ان کے عظیم الشان بت مانے جاتے تھے، اور یہ انہی لوگوں کے نام پہ بنائے گئے ہیں جو گزر گئے تھے۔ اور بعد میں لوگوں نے جب مرتے تھے تو وہ کہتے تھے، سورۃ نوح میں یہ ہے کہ ان بتوں کو نہ چھوڑنا، لا تذر، ان کو نہ چھوڑنا، یہ تمہارے الہ ہیں، ان کو، یعنی وصیت کر کے مرتے تھے۔ اور یہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ سورۃ زاریات میں بنی نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے آیا ہے کہ یہ قومن فاسقین، یہ فاسق قوم تھی۔ اور سورۃ نجم میں اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا، بے شک وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور شریر تھے۔ دیکھیں کتنے ظالموں سے واسطہ، اور سال، 2 سال، 100 سال نہیں، 950 سال اس اذیت میں۔ اور اب جو زوجہ ہے جو گھر میں ہے، وہ اندر کے راز سارے باہر دے رہی ہیں۔ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس پردہ کہا گیا ہے، ایک دوسرے لباس زبائش دیتا ہے، پردہ دیتا ہے، موسموں سے بچاتا ہے۔ یہ ایک ایسی زوجہ تھی کہ وہ باہر جا کے اپنے شوہر کی باتیں، راز بئی کی ساری باتیں، اور یہ ان کو پورٹرے کرتی کہ یہ تو نعوذ باللہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا۔
اور دشمنوں کے ساتھ، اور وہ اس کو خوب بکف کرتے کہ گڈ، آپ اندر سے ہمیں خبریں لا لا کے دیتی ہو۔ دینی لحاظ دعوت کو کمزور کرنے کے لیے ان کی زوجہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور دشمنوں کا ساتھ دے کے حضرت نوح علیہ السلام کی نعوذ باللہ کمر توڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن جس کا انبیاء کے ساتھ تو رب ہے نا، وہ رب کے مقابل کھڑی ہوئی تھیں۔ اور پھر شروع میں وہی اصول، جیسے ہم نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں کہ پہلے غربا ایمان لائے ہیں، کمزور غلام، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام پہ بھی پہلے بالکل کمزور لوگ ایمان لائے۔ اور اس پہ سورۃ شعراء میں ہے کہ جو امیر لوگ تھے وہ کیا کیا کہتے، کیا ہم تمہیں مانیں گے حالانکہ ذلیل لوگ تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں۔ ہم کیا، یعنی ہم تو بڑے لوگ ہیں نا، خدا نخواستہ مال والے ہیں نا، ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں، آپ کے ساتھ تو بڑے عام سے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے سودے بازی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ آپ ان غریبوں کو یہاں سے نکال دیں۔ اور سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف جواب دے دیا، انہوں نے کہا اور میں تو ان ایمان والوں کو نہیں نکالتا، تم نے آنا ہے، بیٹھنا ہے، سننا ہے، بیٹھو، لیکن آپ اپنی قوم کی طرف سے استغفار کرتے رہے، انہیں حق کی دعوت دیتے رہے۔ یہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے نوح علیہ السلام کی زندگی میں اتنا بڑا پیغام ہے کہ تھکنا نہیں، اکنا نہیں، ہمت نہیں ہارنی، عاجزی کے ساتھ توبہ اور استغفار کا سہارا لے کے نرم دلی کے ساتھ اور نرم زبان کے ساتھ اللہ کی بات پہنچاتے رہنا ہے۔ کیا پتہ کب کسی کا دل نرم ہو جائے اور کب کسی کو کلمہ اور ایمان مل جائے۔ آپ سورۃ نوح کا ضرور پوری ٹرانسلیشن پڑھیے گا، یہاں اتنا ٹائم نہیں ہے، اس میں وہ پوری یعنی کہ کس طرح سے آپ انہیں بتاتے کہ یہ آسمان اور زمین کو دیکھو، عرش کو دیکھو، کیسے رب سونے نے پھول پودے لگائے۔ پھر استغفار کا بھی ہے کہ توبہ نہیں کرتے ہو، اللہ کریم تم پہ دریا بہا دے، بیٹے دے دے، نعمتیں دے دے۔ حضرت نوح علیہ السلام تھکے تو نہیں ہیں، لیکن جب قوم کو دیکھا کہ فوش بھی ہے، لہو لہب میں بھی لگی ہوئی ہے، ناچ گانوں میں بھی لگی ہوئی ہے، اور اتنا عرصہ دعوت کر دینے کے بعد ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد، ان کا تمسخر، ان کی بے عزتی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اس وقت یعنی قرآن میں ہے کہ سورۃ ہود میں ہے کہ سوائے چند آدمیوں کے ان پہ کوئی ایمان نہیں لایا، 950 سال کی محنت کے بعد۔ آپ سوچیں تو صحیح نا کہ کتنا وہ تکلیف میں ہوں گے، کہ کتنی میری دن رات کی مشقت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ گھر میں بیوی سے نبھا وہ جو جوتے کا پتھر، کہ جو ہمارے جوتے کے اندر پتھر ہوتا ہے وہ ہمیں چلنے نہیں دیتا، باہر سڑک پہ ہمیں جو پتھر کنکر نظر آ رہے تھے ہم ان سے بچ کے گزر جاتے ہیں یا راستے سے ہٹا لیتے ہیں۔ یہ جو گھر کے بھیدی ہوتے ہیں، یہ جوتے کے پتھر ہوتے ہیں، یہ پاؤں کو زخمی کر دیتے ہیں، اور ان کا واسطہ انہی سے پڑا ہوا تھا۔ آخر یعنی قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو کے آ گئی، اور سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت نوح سے انہوں نے کہا کہ اے نوح، ہم آپ سے بحث کر چکے، بہت ہو چکی بحث، اب بحث نہیں کرتے، یعنی سارے حربے استعمال ہو چکے، آپ نے اپنی حجتیں دے لیں، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور جب وہ انہیں عذاب سے ڈرانے لگے نا، تو انہوں نے کہا اے نوح، کیا تمہارا رب تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا ہاں کرے گا۔ تو وہ ہنسنے لگے، کب کرے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جب زمین میں سے پانی ابلنا شروع ہوگا، یعنی انہیں ڈرایا۔ تو وہ جو یعنی انہیں کہا کہ خوف کرو جب زمین پانی ابلنے لگے، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ آدمی بڑا دیوانہ ہے، کبھی زمین سے بھی پانی ابل سکتا ہے۔ وہی بات ہوئی نا کہ جنت میں سونے کے درختوں پہ بھی پھل لگ جائیں گے، سونے کے درختوں پہ پھل لگیں گے تو وہ سونے کے پھل ہوں گے۔ کیا امکانہ کوسچن ہوتے ہیں۔ جو رب لکڑی کے درختوں پہ پھل لگا سکتا ہے وہ سونے پہ نہیں لگا سکتا، جو رب سورج چاند نکال سکتا ہے وہ زمین سے پانی نہیں نکال سکتا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام پہ انہوں نے اپنی اذیتوں کا اور یعنی اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ اور قرطبی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک روز نوح علیہ السلام سجدے میں گرے ہوئے تھے کہ ان کی قوم کا ایک کافر شخص اپنے پوتے کو کندھے پہ اٹھا کے گزرا، اور اس نے اپنے پوتے کو یہ وصیت کر رہا تھا میرے بچے یہی ہے وہ جھوٹا شخص نعوذ باللہ جو ہمیں اس انجان خدا کی عبادت پہ اکساتا ہے اور ہمیں ایک ان دیکھے عذاب سے ڈراتا ہے، اس سے بچ کے رہنا کہ یہ تمہیں یہ گمراہ نہ کر دے۔ تو پوتا بولا اگر واقعی اس کا یہ حال ہے تو یہ ابھی تک آپ نے اسے زندہ کیوں رہنے دیا ہے؟
تو دادا نے کہا ہم کیا کرتے؟ پوتے نے کہا مجھے ذرا نیچے اتارے پھر میں دکھاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں۔ دادا نے اسے اتارا، اس نے ایک بھاری پتھر لیا، حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں تھے، اس نے اپنی پوری قوت سے ان کے سر پہ دے مارا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دادا پوتے کی جب گفتگو سنی، لڑکے کی یہ حرکت سنی کہ یہ قوم تو بڑی ضدی، بڑی خبیث، بڑی بدنیت ہے، تو سجدے میں پڑے پڑے اپنے رب کو پکارا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین، اے میرے پالنے والے زمین پہ کسی کافر کو نہ رہنے دے، نہ چھوڑ، اگر تو نے چھوڑ دے گا تو تیرے وہ بندے بنیں گے جو دوسروں کو گمراہ کریں گے، اور ان کے ہاں جو بال بچے ہوں گے وہ بھی ناشکرے ہی ہوں گے، بدکار ہی ہوں گے، یعنی ان کی نسل سے میں امید مجھے کوئی نہیں ہے، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ تو سوائے چند لوگوں کے جب بد دعا کی نا کہ ان میں سے کوئی نہ چھوڑ، یہ ان میں سے اگر کوئی بچ بھی گیا تو تیرا ناشکرا ہی ہوگا۔ اب نوح علیہ السلام دعوت کا کام تو انہوں نے جاری رکھا، بد دعا بھی ان کے منہ سے نکل گئی کیونکہ حد ہو گئی تھی نا۔ اور قوم نے کہا، سورہ شعراء میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم اس کہنے سننے سے اے نوح باز نہیں آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے، کہ ہم پتھر مار مار کے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا ایک بچے نے پتھر مار کے زخمی کر دیا اور بد دعا بھی کیا تو کوئی رزلٹ فی الحال نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ پھر اللہ پاک نے وہی بھیجی اور حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے سامان اکٹھا کیا۔ اس وقت تک نہ تو وہاں دریا تھا، نہ پانی تھا، نہ کشتی کا کسی کو سمجھ تھی کہ یہ کشتی کیا ہے۔ وہ پوچھتے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ آپ کہتے میں پانی پہ چلنے والا ایک گھر بنا رہا ہوں۔ ایک گھر ہی ہوتا ہے جو پانی پہ چلتا ہے۔ اور اللہ کریم نے سورۃ ہود میں فرمایا ہے کہ ہماری نگرانی میں ہمارے حکم سے کشتی تیار کرو، گویا اللہ کریم آپ کو اپنی نگرانی میں لیے ہوئے تھے۔ اب سامان اکٹھا کیا، ان کی بیوی انہیں لکڑیاں لے جاتا دیکھتی، کیل ٹھوکتے دیکھتی، کشتی بناتا دیکھتی، بڑی حیران ہوتی اور مذاق سے کہتی ان لکڑیوں کا کیا کر رہے ہو نوح؟ دیکھیں اپنوں کے پھول بھی پتھر کی طرح لگتے ہیں۔ اب گھر میں بیوی یہ کہہ رہی ہے اور مذاق اڑا رہی ہے، تو آپ فرماتے میں کشتی بنا رہا ہوں، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو جو مجھے مانتے ہیں، جو رب کو مانتے ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، میں انہیں ان میں بٹھا کے بچا لوں گا۔ تو کہتی پانی کہاں ہے؟ ہنستی نا، مذاق کرتی، جس میں تمہاری کشتی چلے گی، جیسے دیوانوں کو نہیں کہتے ایسے نا۔ اور کہتی تم تو دیوانے ہو گئے ہو، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، تمہاری کشتی تو اب لگتا ہے خشکی پہ ہی چلے گی، یہاں تو پانی نہیں ہے، اور تم اتنی بڑی کشتی کو سمندر یا دریا میں کیسے لے کے جاؤ گے کھینچ کے؟ یعنی اس طرح کی باتیں۔ کہتی پہلے تو تم کہتے تھے نبی ہوں، اب تم بڑھئی بھی بن گئے ہو، حیرت کی بات ہے۔ یعنی اتنا مذاق کرتی، لوگ بھی اس کے ساتھ آپ کا یعنی نعوذ باللہ آپ کو جاہل کہتے۔ اور قاضی القضاۃ امام علی بن امام ماوری وہ فرماتے ہیں رحم اللہ کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے کبھی کشتی بنتے نہیں دیکھی تھی، اس لیے جب نوح علیہ السلام کو یہ کام کرتے دیکھا تو انہیں حیرانی ہوئی کہ آپ یہ بنا کیا رہے ہو، یہ کر کیا رہے ہو۔ اور سورۃ ہود میں ہے جب کبھی ان کی قوم کے کسی رئیس کا ادھر سے گزر ہوتا تو وہ ان کی ہنسی اور مذاق اڑاتا۔ تو پھر سورۃ ہود میں ہی ہے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پہ ہنستے ہیں جیسے تم ہم پہ ہنستے ہو۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کیونکہ ان پیغمبر ان کے ہیں نا۔ اور قرآن میں جب رب نے بات فرمائی ہے تو فرمایا کہ آپ تو ان کا مذاق کر رہے ہو، جیسے آج کوئی دین پہ چلنے والا، کوئی توکل والا، کوئی اللہ کا ولی، کوئی درویش ہو، لوگ اس کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کے چال ڈھال پہ باتیں کرتے ہیں، اس کے لباس پہ باتیں کرتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج پہ، اس کے کال کول پہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان کا مذاق کرتے ہو، تم ان پہ ہنستے ہو، ہم تم پہ ہنستے ہیں، اور جس پہ اللہ ہنسے گا اس کا کیا بچے گا نا۔ اللہ کریم ہمیں معاف کر دے، ہم پہ فضل اور کرم کریں۔ بہت سے مفسرین نے کشتی کی بڑی تفصیلات لکھی ہیں، کیسی لکڑی، کیسے بنائی، کتنے خانے، کتنی منزلیں، یہ بے تحاشا تفصیلات ہیں۔ میں صرف یہی کہوں گی کہ تفسیر روح المعانی میں جیسے کہ شہاب الدین آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور مجھے وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ یہ لا حاصل باتیں ہیں، بس ہمیں اللہ پہ ایمان رکھنا ہے
اور یہ یقین رکھنا ہے کہ جیسے قرآن میں بیان کیا ہے، نوح علیہ السلام نے کشتی کو ویسے ہی بنایا ہے، اور ہمیں اس میں کریدنے کی ضرورت نہیں کہ لکڑی کیسی تھی، لمبائی چوڑائی اونچائی کتنے دن میں تیار ہوئی۔ جو باتیں قرآن حدیث میں نہیں ہیں ہم ان پہ نہیں پڑھتے، اور نہ ہی ہمیں بلا وجہ کی بحث میں جانا ضروری ہے، نہ ہی اس جستجو کی کوئی خواہش ہے۔ ہمیں صرف ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب کشتی بن گئی، اللہ کا حکم ہوا تو ہر مومن جوڑے کا، ایمان لانے والے کا ایک ایک کپل، جوڑا، پیئر، آپ نے اس میں جانوروں کا، انسانوں کا ڈال لیا۔ یہی ذکر قرآن و حدیث میں ہے، اسی پہ ہم رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کا وعدہ آ پہنچا، اور اللہ کا حکم کیا تھا؟ زمین سے پانی ابلنے لگا۔ اب آپ جو پاکستان میں جس طرح سے بادل پھٹ رہے ہیں، زمین سے پانی ابل رہے ہیں، شہر جس طرح بستیاں ہو رہی ہیں، ہم اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ کریم کہ ہم بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح جو نافرمانیاں، ناحق قتل ہو رہے ہیں، ناحق قیدی ہیں، یہ آہیں، یہ بد دعائیں، یہ مظلوم، یہ بھوک، یہ غربت، یہ دو طبقے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی ناراضگی سے زمین اور آسمان ویسے ہی پانی ابل رہے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ ایسے پانی پھوٹ نکلا کہ جل تھل ہو گئی، چاروں طرف پانی ہی پانی۔ اب کشتی میں تو سوار ہو گئے ہیں، اور ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرسا ان ربی لغفور الرحیم، یہ سفر کی دعا بھی ہے جو سورۃ ہود میں ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے آپ نے جو ہے یعنی کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے۔ بے یقین میرا رب غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جتنے مومن لوگ تھے وہ اس کشتی میں سوار ہوئے، جو مذاق اڑانے والے تھے، ہنسی کرنے والے تھے، وہ ہلاک ہو گئے۔ چاروں طرف خاموشی، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی آواز، صرف پانی کی لہریں، اور کشتی میں سوار مومنوں کی تسبیح و تہلیل۔ طوفان میں فسق و فجور نافرمان سارے ڈوب گئے۔ پانی نے کشتی کو اونچا اٹھا لیا، اور کرۂ ارض پورا یعنی ایسے تھا کہ جیسے پوری زمین ایک گول پانی کا بال بن گئی ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں تب غائب ہو گئیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی وحلہ اس کا نام تھا، وہ بھی اس میں غرق ہوئی، کیونکہ وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ میرا گھر محفوظ رہے گا، اور وہ گھر سے نکلی نہیں۔ اس دن رب کے سوا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں سے دیکھا مومن سوار ہو گیا تو ان کی نظر اپنے بیٹے کنعان پہ پڑی، جو کشتی سے باہر اتنا قریب کھڑا تھا کہ اس کی آواز سن سکتا تھا، بالکل کشتی کے باہر تھا۔ انہیں اپنی بیوی کہیں نظر نہیں آئی۔ اور دیکھیں نا، نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، اور بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، باپ تو باپ ہے نا، چاہے کتنا بھی نافرمان ہے۔ اور آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹے آ جاؤ، آج اس کشتی کے سوا کوئی پناہ، کوئی امید نہیں ہے بچنے کی۔ یعنی اتنے قریب سے دیکھا نا، تو ان سے کہا کہ وہ سورۃ ہود میں ہے نا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی ارکب، اے میرے بیٹے بیٹھ جاؤ، سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت ہو جو، ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے زمین پر مت رہ، نہیں تو کافروں کی طرح تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کافروں کے ساتھ مت ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ایمان لے آئے گا۔ اولاد سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں نا۔ اور بیٹے نے آگے سے سورۃ ہود میں کیا کہا؟ میں ابھی کسی پہاڑ پہ پناہ لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آپ دیکھیں بچے ماں کے مذہب پہ ہوتے ہیں، اب ماں نہیں مانی تو دیکھیں بچہ بھی نافرمان رہا۔ یہ مائیں بڑا رول پلے کرتی ہیں، یہ ماؤں کی گودیں ایک پوری یونیورسٹی ہیں۔ اب بھی ہمارے بچے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کے نان مسلم لڑکیوں سے جا کے کلمہ بس ایک دفعہ کہلوا لیا، اور پھر کوئی پتہ نہیں دین کا، اور کہہ دیا وہ ایمان لے آئی ہے۔ اب وہ بیویاں جو ہندو ہیں، نعوذ باللہ عیسائی ہیں، دوسرے مذاہب اور مسالک سے ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں بچوں کو لے کے جاتی ہیں، اور ان ماؤں کے بچے مومن بننے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ میرا رب بھی بچائے تو بچائے، کیونکہ بچہ ماں کے دین پہ ہوتا ہے، ماں ہی اس کو لے کے جاتی ہے۔ یہ والا کا بیٹا کنعان دیکھ لیں، نبی کے گھر میں ان کی طرح ان کو سمجھ نہیں آ سکی، تو ہمارے بچے یہ کہتے ہیں نہیں میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میں اسے بدل لوں گا۔ بیٹا اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوتا تو آپ اتنا غلط فیصلہ ہی کیوں کرتے؟ آپ کا ایمان کمزور تھا جو آپ نے ایک غیر مسلم کا ہاتھ پکڑا ہے، اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ اپنی نسلوں کو بچا لو گے۔
نہیں بچا سکتے، اللہ ہی ہے بچا لے۔ اور جتنے لوگ اس چیلنج میں پھنسے ہوئے ہیں، میں دعا کرتی ہوں، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ کریم اس آزمائش سے امت کو نکالے، اور یہ جو بے جوڑ رشتے اور مذہبی لحاظ سے تفریق میں رشتے ہیں، ان کی نسلیں کس طرف بہہ جائیں گی۔ میرے مالک اپنے نبی کی امت کو بچا لیجئے اور اپنا فضل اور کرم کریں، اور ہمارے بچوں کی آنکھوں سے یہ عشق کا جعلی بھوت اترے جو جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے فوراً، لیکن پھر کیا فائدہ جب بچے گود میں آ جاتے ہیں، اور بچہ آخری دم تک یہ دیکھیں کہہ رہا ہے، والد کہہ رہے ہیں کہ آج تمہیں لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا لیکن اللہ کے سوا، اگر وہ رحم کر دے، لیکن وہ غرق ہونے سے نہیں بچ سکا۔ اس نے کہا کہ میں تو درختوں پہ چڑھ جاؤں گا، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، جبکہ باپ نے، نوح علیہ السلام نے دعا کی ہوئی ہے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ کریم اس زمین پہ ایک کافر زندہ نہ چھوڑنا، اور ان کا بیٹا منافق ہو گیا۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کنان جو بگڑا ہے نا، حالانکہ نبی کا بیٹا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرابت، دین کی نسبت، یا والد کا نبی یا ولی ہونا نسلوں کو نسب بچا لے گا۔ نہیں، نسب نہیں بچائے گا، یہ رب کی رحمت، الا ما رحم ربی، جس پہ میرا رب رحم کر دے گا۔ اسی لیے نسلوں کے لیے ہمیشہ، اور صورت جو ہے فرقان کی 74 نمبر آیت، اس کو پلیز ربنا حب لنا من ازواجنا، اللہ میں ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، متقین کا امام بنائیں۔ یہ عطیات میں، نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے ضرور پڑھا کریں، دعاؤں کی قبولیت کا وہ وقت ہوتا ہے۔ اور سورت البقرہ کی آیت ربنا تقبل منا، یہ جو 126-27 ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان کو پڑھا کریں۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے پھر پکارا، بیٹا ڈوب رہا ہے نا، اللہ سے فریاد کہ اللہ یہ میرا گھر والا ہے، آپ نے کہا تھا تیرے اہل کو بچا لوں گا، تو رب نے کہا تیرا اہل وہ نہیں ہے جو تیرا بیٹا ہے، تیرا اہل وہ ہے جو تجھ پہ ایمان لایا ہے۔ اے نوح، یہ شخص تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ اس کے عمل نیک نہیں تھے، تو کوئی نسب نہیں بچا سکے گا، کوئی نسب نہیں بچا سکے گا۔ صرف بچائے گا تو کون بچائے گا؟ بچائے گا تو اس وقت اللہ کی رحمت بچائے گی، ایمان کی مضبوطی بچائے گی۔ اور جو شخص اللہ پہ توکل کرے گا، آپ پڑھتے ہیں سورۃ طلاق میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ایمان لے آئیں پھر اللہ پہ توکل کریں تو اللہ انشاءاللہ کافی ہو جائے گے۔ جب کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورۃ اسراء میں ہے کہ وہ بڑے عبداً شکوراً تھے، بڑے شکر گزار بندے تھے، لیکن بیٹا دیکھ لیں، بیٹا دیکھ لیں اللہ کریم۔ اور ایک دفعہ ایک روایت ہے ترمذی شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی انبیاء میں سے، تو آپ نے فرمایا انبیاء کرام، اور ان کے بعد جو افضل ہیں ان کی، یعنی سب سے پہلے انبیاء کی آزمائشیں ہیں سب سے سخت، پھر ان کے بعد جو نیک لوگ ہیں، افضل ترین لوگ ہیں، پھر ان کے بعد جو ان سے افضل ہیں، یعنی اس حساب سے حصہ ملے گا جس حساب سے آپ کا تقویٰ ہے، آپ کا قرب الہی ہے۔ یعنی آپ پہ جو، مجھ پہ، ہم پہ جو ٹیسٹ آتے ہیں نا، وہ ہمارے تقوی بزرگی کے مطابق آتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے ترمذی شریف کی، میں اس کو پڑھ کے سناتی ہوں، آپ کے دل کو تسلی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کینسر کیوں، ہمیں یہ کیوں، ہمارے بچوں کی ڈیورس کیوں، ہمارے بچوں کی بے اولادیاں کیوں۔ ادھر دیکھیں کہ انبیاء کرام، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کی، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، ان کی ہر اس شخص کو اس کے دین اور ایمان کے حساب سے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے دین اور ایمان میں پختہ ہے تو اس کی آزمائش کڑی ہوگی، اور اگر اپنے دین اور ایمان میں کمزور ہے تو اس کی جو آزمائش ہے اس کے ایمان کے بقدر ہوگی۔ اور آزمائش بندے کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک اسے اس حال تک نہ پہنچائے کہ وہ زمین پر اس حالت میں چلے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہ رہے، وہ آزمائشیں اس کے سارے گناہ جھاڑ دے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ کیوں، اس لیے ہر وقت الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है तुझे साल में रखे, और दिल से इसका यकीन भी हो, इसका यकीन भी हो। अब जो अम्बिया की अज़वाज में हमने आज जिस बीबी वाहला को पढ़ा है, उस बीबी का नबी के घर में होना, नबी की मैयत में होना, नबी के साथ अपने शर्म भरम शेयर करना, नबी का जो कुरान में लिबास कहा गया है, यानी इतना करीबी रिश्ता होना, वो भी उसे नाफरमानी से बचा नहीं सका अगर उसके दिल में खुद खोट था। अगर वो ईमान नहीं लाई तो वो गर्क हुई। अब दूसरी तरफ हमने देखा कि हज़रत बीबी हाजरा है, माशाल्लाह बारकल्लाह, जंगल में अकेली छोड़ दी गई, अपनी इज़्ज़त शर्म भरम बचाए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ऐसी तरबियत की, फिर उस नस्ल में से नबी सोने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और नमाज का हर रुकन, जब हम नमाज का एक यूनिट ख़त्म करते हैं तो उसमें दुरूद शरीफ पढ़ के उन्हीं पे यानी दुरूद व सलाम भेज रहे होते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, यानी और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी पूरी ज़ुर्रियत पे हम सलाम और बरकतों की दुआ करते हैं। यानी एक नाफरमान हुई है तो गर्क भी हुई है और बेटे समेत तबाह भी हुई है, और एक जिसने अताअत की है, रब सोने ने क़यामत तक में हर मोमिन के अत्तहियात में उनके लिए बरकतों और सलामती की दुआ मुकद्दर कर दी है। अब हमें इस वक्त ये सोचना है कि हम कैसी बीवियाँ बनना चाहती हैं। क्या हम खैर की राहों पे चलना चाहती हैं? अब अक्सर बच्चियाँ फ़ोन करके ये कहती हैं कि जी हमारे शोहर जो है ना वो दीन के करीब नहीं है, ही इज़ नॉट रिलीजियस। मैं कहती हूँ बेटे आप कितनी रिलीजियस हैं, क्योंकि हम सब बाले हैं, हमें अपनी कबूर में खुद जाना है और अपना हिसाब खुद देना है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते। सबसे पहले बीवी कह रही होगी, जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम होगा कि वो मज़हब को सही फॉलो नहीं करता, ज़्यादा नमाजी नहीं है। मैं उसे कहती हूँ हज उम्रे करो, वो नहीं करता। बेटा पहले हज उम्रे करने से पहले अपनी नमाज़ तो आप दोनों सीधी कर लें, आप उसकी फ़िक्र ना करें, उसके लिए आप दुआ करें। फ़िक्र इतनी करें कि लड़ाई करके नहीं कि नमाज़ पढ़ो, नमाज़ क्यों नहीं पढ़ती हो, तुम्हारा मेरा गुजारा नहीं है, वो कहते हैं आप भी नहीं पढ़ती हो, दोनों वहाँ ताने दे दे के। तो ये इस मज़हब क्या है, दिल की पाकीज़गी, दिल की सुथराई सफाई, रब्बी कुरब और आजज़ी है, हिलम है, हिलम है। अगर हम में से एक बंदा, मियाँ या बीवी में से, दो सजदे देने की उसको तौफीक मिली हुई है, तो वो दूसरे पे उंगलियां उठा के लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सख्ती की है, या नबी ने ये कहा है कि ये मेरे साथ 950 साल के लिए क्या बला चिपक गई है, मैं इसे जान छुड़ा लूँ? नहीं। आज हम कहते हैं कि नहीं, माय हस्बैंड इज़ नॉट सो रिलीजियस, ही स्मोकिंग, इज़ दिस एंड दैट, उसके पर्दे हम लोगों के सामने खोलते हैं। हमें अपनी फ़िक्र करनी है, उसके लिए दुआ करनी है, एदिन सिरातल मुस्तकीम पढ़ना है, व हदाइना हो हुमा सिरातल मुस्तकीम पढ़ना है। हमने अल्लाह के आगे हाथ उठाने हैं कि अल्लाह करीम ये बंदी मेरी ज़ोज है, अल्लाह सुने मेरी ज़िंदगी का साथी है, अल्लाह करीम से मेरा जन्नत का साथी भी बना दीजिए। अल्लाहुम्मा इकफिन्ना हम बिमा शईता बिमन शईता व कैफ़ शईता। अल्लाह करीम मुझे नहीं पता, जैसे भी हो आप इसे मुत्तकीन की इमामत पे फाइज करें और मेरी नस्लों को भी करें। दुआ दुआ दुआ, सदका, आजज़ी, मोहब्बत, और अपने हाथ से बना के खिलाना, अपने हाथ से पका के खिलाना कि अल्लाह ये जो मैं इतने प्यार से खाना बना रही हूँ, जो मैं बावज़ू होके बना रही हूँ, जो मैं ज़िक्र करते हुए बना रही हूँ, अल्लाह करीम ये खाना मेरे शोहर मेरे बच्चों के दिल में नूर और ईमान बन कर उतर जाए। अल्लाह करीम उनकी तत्हीर आफ़ियत के साथ हो जाए। अल्लाह करीम उन्हें किसी मुश्किल में मुब्तला करके अपने करीब ना कीजिएगा, उन्हें गिरबान से पकड़ के अपने पास ना कीजिएगा, उन्हें किसी हादसे, किसी डिज़ास्टर, इकनॉमिक किसी ऐसे इशू में डाल के अपने करीब ना कीजिएगा। मेरे मालिक उन्हें प्यार से अपने पास कर लें, उन्हें प्यार से अपने पास कर लें। तो ये मेरा रब सुनता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी थी, रब्बि ग़फ़िरली वलिवलिदैया वलिमन दख़ल बैती मोमिनन वलिलमोमिनीन वलमोमिनात। अल्लाह मेरे रब, मुझको, मेरे वालिदैन को, जो मोमिन हुए इस हालत में कि मेरे घर में, यानी मेरे अहलो अयाल, ठीक है ना, तमाम मुसलमान जो यहाँ दाखिल हुए,
اور کہا جاتا ہے کہ اہل و عیال میں وہ سارے جوڑے بھی ان کے تھے۔ اللہ کریم انہیں بخش دے، ان پہ رحم فرما، ان پہ فضل کر۔ تو ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، آپ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑا فضل کرنے والے ہیں، ہمیں بی بی ہاجرہ جیسی مائیں بنانا۔ اللہ کریم ہمیں واہلہ کے راستوں پہ نہ چلانا۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح بنانا، انہیں کینان کی راہوں پہ نہ چلانا۔ اے میرے کریم مالک، نافرمانوں میں سے نہ بنانا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے شوہروں کا تابع فرمان رکھنا، اپنا بھی تابع فرمان، شوہروں کا بھی تابع فرمان، سنت سیرہ پہ عمل کرنے والا، قرآن کی ڈور کو مضبوطی سے تھامنے والا، تقوی کی راہوں پہ چلنے والا اور جنت کی راہوں پہ چلنے والا بنا لیں، اور میرا کریم رب انشاءاللہ ضرور بنا لے گا۔ اور انبیاء کی سیرہ کو پڑھنے سے فیض انشاءاللہ 100% عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو سیرہ ہم نے شروع کی ازواج کی، ازواج انبیاء کی، اس کی تاثیر عطا فرمائیں گے، راضی ہو جائیں گے، راضی برضا رکھیں گے، خاتمہ بالخیر کریں گے، علم، حلم، معرفت اور برکت، رب شناسی کے دروازے کھول دیں گے، اور انشاءاللہ